کام کرنا ہے نا جی کام کریں گے تو ہمارا آٹومیٹک خیر کو چھوٹا سا شاید چھوٹا بھی بہت بڑا بن جائے گا اس لیے بھی سے فکر کرو اور خیر چھوٹی جو نا وہ بھی ایسی جگہ کام دے گی کہ جہاں بڑی جگہ چیز کام نہیں آئے گی چھوٹی کام آ جائے گی کہیں چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس شے کو روکنے کے لیے بڑی نہیں دیتی کام چھوٹی کام دیتی یہ اس لیے وہ چھوٹی خیر اس لیے خود حدیث میں بھی آتا ہے عائشہ فرماتی ہے لا تحقرن من المعروف شیئا کسی نیکی کو چھوٹا حقیر نہ سمجھو یہی حال شر کا ہے یار چھوٹی معمولی بات ہے یار ایسے توبہ 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 وہ معمولی ایسی آگ لگائے گی کہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکیں گے میں بہت ڈرتا ہوں اس سے اللہ میں کسی معمولی بات معمولی نہیں سمجھتا معمولی سے کوئی قصہ ہو جائے یعنی میں لیٹا ہوں مجھے پتہ چلی چھوٹا سا قصہ میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اچھا تو کیا ہو کچھ نہیں ہے دعا تو کر لیں اللہ میاں اس کے شر سے بچا اس میں کوئی شر نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے آگے چھوٹی اور پیچھے سے پتہ نہیں کیا ہو اسدے کا منہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے بکرا والا آدمی کھا جاتا ہے وہ جی بالکل اسی طرح بات چھوٹی چیزیں ازدہا بن جاتی ہیں پوری خیر کو ہڑپ کر جاتی ہیں کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں حقیقت ہے میرے پاس بڑی اس کی مثالیں اور تجربے ہیں اس لیے میں کبھی نہیں سمجھتا اس کو اس طرح کسی معمولی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا وہی ذریعہ نجات ہو آپ کا من الجبال من الحصا کہتے ہیں پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں پہاڑ اگر توڑا جائے تو چھوٹے چھوٹے پتھر نکلتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے ماشاءاللہ لیکن بنا ہوا ہے اتنے پتھر ہیں چھوٹے پتھر ہیں اس سے بنا ہوا ہے تو یہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہے وہ اسی رائی کے دانوں سے بنے گا اسی طرح شر جو ہے وہ جو ہے یہ آگ لگا دیتا ہے چھوٹی سے وہ جنگلوں کو جو آگ لگتی ہے وہ چھوٹی سی آگ سے لگتی ہے چھوٹی سی یعنی تنکے کو آگ لگی کسی شے سے اور اس نے ایک جہان کو جلا دی اس شر سے بہت پناہ مانگنی چاہیے میرے اوپر تو وہ حضرت جو نا صحابی تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے جو فتنوں کے بارے میں بہت پوچھتے تھے ابھی نام میرے ذہن سے نکل کے بھی آ جاتا ہے نہیں حاجی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ میری وہ کیفیت ہے اور کیونکہ میرا ایک میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ اگر شر سے آپ محفوظ ہے نا تو خیر ہی خیر ہے اگر شر نہیں ہے تو خیر ہی خیر ہے بس اگر شر کا دروازہ بند ہے تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خیر ہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے وہ خیر ہے وہ یعنی وہ خالص سونا ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہے یا زیادہ ہے خالص چاندی ہے اگر شر نہیں اور پھر میں نے نصوص میں قرآن مجید میں اس آیت پر غور کیا کہ ومن زحزح عن النار جو دوزخ سے بچا لیا گیا وہ دخل جنہ اور پھر جنت میں آٹومیٹک جانا ہے اس نے دو ہی جگہ فریق فی الجنہ فریق فی السعیر زحزح عن النار ہوگا تو کہاں جائے ادخل جنہ اس نے ادخل جنہ بعد میں کہ پہلے میاں آگ سے تو بچو تو پھر جنت ہی جنت ہے تو جب شر سے ہم بچ جائیں گے شر سے پناہ مانگیں گے تو پھر آپ کے لیے ہر شے خیر ہے پھر آپ کی دار روٹی بھی قورمہ ہے ورنہ تو قورمہ بھی منہ پہ زبان جو نا کباب ہے اور دل پہ عذاب ہے اس لیے مجھے تو اس کا بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ یہی وجہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کتنے فتنے ابھرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ وہ سر باہر نہیں نکال سکتے میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ شروع سے فتنوں سے پناہ مانگنے کا اتنا ادراک ہے اور اتنی پناہ میں مانگتا رہتا ہوں اللہ من الفتن ما ظہر منہا ما بطن کہ اللہ کا شکر ہے ورنہ میں نے بہت فتنے دیکھے ہیں خواب میں ایسے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور فتنے بھی کوئی معمولی نہیں لیکن الحمدللہ سارے فتنے خود اپنے آپ میں مبتلا ہیں ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں لہٰذا ہم تھوڑا کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں خالص مال ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں ڈھیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک لسٹ لمبی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے دل پر اس کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہوتا لمبی لسٹ اور وہ ہے وہ ایسا کیا بے اصل لمبی لسٹ اور اس مکس مال ہو اس میں فتنے بھی آئیں اور اس میں وہ کیا ہے
کاٹ چھانٹ کے بعد وہ سنارے جو کاٹ کے بعد پھر سونا نکالتے ہیں نا، تو کیسے دل ڈوب جاتا ہے 10 تولے کو 6 تولہ اور 5 تولہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن خالص اگر وہ ٹکی ہوگی ہاں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو بسکٹ گولڈن بسکٹ، گولڈ کا بسکٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ کاٹ چاٹ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ اور بڑھ جائے گا۔ اس میں ڈالیں گے وہ 1 تولے پر وہ 2-3 تولے کا زیور تیار کر دے گا آپ کو، اتنا بڑھ جائے گا۔ اسی طرح خالص خیر قیامت کے دن ایسے بڑھ جائے گی، اللہ اکبر۔ دیکھنے میں تو ایک ہی نیکی تھی تو وہ 100 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔ جیسے ایک کھجور دے گا تو وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی، ہے نا؟ لیکن خالص ہونا چاہیے، اخلاص سے ہوتی ہو۔ تو اس لیے فطروں سے بہت پناہ مانگنی چاہیے انسان کو، یاد رکھو ہمیشہ اس کا ادراک رکھے، اور کوئی بھی ایسی بات یا فتنہ فوراً پناہ اللہ سے مانگے، اللہ آپ پناہ دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور واقعی جو فتنہ لگ جاتا ہے نا، جب ایک دفعہ بات نکل جاتی ہے، یہ فتنہ ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی تھا تو وہ کشتی پہ جا رہا تھا، تو جب کشتی میں بیٹھ گیا تو کسی نے وہاں بات کر دی، یار جو فلانا آدمی ہے سنا اس کی لڑکی بھاگ گئی ہے، ایسے ہے نا مجمع میں بات کر دی۔ تو وہ اس میں جناب وہ آدمی بیٹھا تھا، لیکن اب وہ بات کر رہا ہے اور وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ اتنی دیر میں سب اتر گئے۔ اب وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنی صفائی پیش کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ جمع تو نہیں کر سکتے نا جس کے سامنے بات ہوئی تھی، سوچے کیسے جمع کر کے بتائیں، بات سمجھ بات یہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بات نکل جائے تو پھر کوئی کہ سچ ہے، کوئی کہ جھوٹ ہے، تو کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاہت میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کمپرومائز نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام الزام لگا، فوراً بچے کو پیش کیا، انہیں فوراً گواہی دے دی۔ مریم علیہ السلام الزام لگا، فوراً، کیونکہ اگر ایسی چھوڑ دیتے تو کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا سچ ہے، کوئی کہتا جھوٹ ہے۔ عائشہ صدیقہ میں الزام لگا، 18 آیات قرآن کی نازل کر دی۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، یعنی مولانا حضرت تفسیر میں جو ہے حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ میں تو ایسے دل کی گہرائیوں سے ان کا معترف ہوں کہ وہ ایسے تفسیری نقطے بیان کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں کہا ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیے آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں، مجھے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پتہ تھا کہ ہمارا جو ابراہیم ہے اس کے دل میں کوئی شک اور وسوسہ نہیں ہے، تو فرما دیتا اچھا میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں، لیکن فرمایا اولم تؤمن، تو ہم پر ایمان نہیں رکھتا اس مسئلے میں؟ کہا یہ سوال کیوں کیا اللہ نے؟ کہا اس لیے اگر محمل چھوڑ دیتے، کوئی کہتا کہ یار ابراہیم کو شک تھا، کچھ تھا، اس کے زبان سے ہی جواب دلوایا، اللہ بھلا مجھے یقین ہے، ولیکن اطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ یہ جو سوال جواب ہے یہ آپ کی نزاہت کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں تھی، اللہ کو تو علم ہے۔ پھر یہ کیوں سوال کیا اولم تؤمن؟ ہمارے لیے کیا، ورنہ آج بحث ہو رہی ہوتی اس پر، کتنے جو بڑے بڑے علامے بیٹھ کر بحث کر رہے ہوتے کہ نہیں ابراہیم السلام کو شک تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، لیکن اللہ نے وضاحت کر دی کہ بھائی یاد رکھو ہمارے ابراہیم کو کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کی زبان سے کہلوا دیتے تمہیں۔ تو اسی طریقے پر جب ایک فتنہ نکل جاتا ہے اس کو بند کرنا آسان نہیں ہوتا، پہلی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں اس کو تو یہیں بند کر دے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں چشمہ جب نکلتا ہے نا جی تو سوئی اگر اس کے اندر ایسا رکھ دو نا، سوئی بند ہو جاتا ہے، پانی دوبارہ نہیں آتا۔ جی چشمہ کا اصول ہے، جب پانی کیسے پھوٹے گا پتھر سے، اب سوئی بھی ڈال دو گے نا، یعنی چھوٹی سی چیز، تو بند ہو جائے گا، پھر وہ پانی رخ بدل لے گا۔ لیکن کچھ عرصہ چلتا رہا تو ہاتھی کا پیر بھی رکھ لو گے بند نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اسی پر انہوں نے مثال دی ہے کہ بعض چیزیں، بعض گناہ،
بعض ایسی چیزیں چھوٹی سی ہوتی ہیں وہ آپ پر وقت اس کو ختم کر دیں، معمولی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے معمول چھوڑ دیا، کہتا پھر ہاتھی کا پاؤں بھی رکھو گے تو بند نہیں ہونے والا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ معافی، اللہ معافی۔ اور ریزسٹنس جب ہوتی ہے تو دین کا کام بھی کرنے میں آدمی مشوش رہتا ہے، کام نہیں ہوتے، بہت مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ فتنے سے بچنے کے لیے بس یہی اللہ سے پناہ مانگے، سب سے ان کے پناہ کے علاوہ تو کوئی پناہ نہیں، انبیاء نے اس بھی کے علاوہ اور کوئی۔ ان کے علاوہ عملی اقدام ہے، جی اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کا عملی اقدام بھی کرے، اگر کوئی ایسی بات ہے کچھ ہے تو انسان اس کی صفائی کر لے، صحیح۔ کوئی گول مول بات کر دے، ویسی بات کر دے، یار اس طرح بھی ہو رہا ہے، یوں کہتے ہیں لوگ بھائی، یا ایسے کر کے وضاحت کر دے، تب بھی ضروری کہنا ضروری ہے کہ فلانے نے کہا تھا، جی واپس سے وسلم کا بھی طریقہ کار یہ تھا، ماشاء اللہ۔ ماں بالو اقوام میں لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں پھر آپ فرما دیتے ہیں۔ فتنے کا دوسرا نام آزمائش کہتے ہیں۔ آزمائش بھی ہے، لیکن فتنہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔